MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی السلام کی پہنچ رہی ہے آپ حضور کے حضور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، وہ ان کی آواز ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اب دوسری اذان شروع ہو چکی ہے، تو اب ہم اندر چلتے ہیں اور اب اس سے خطبہ جمعہ شروع ہوگا۔ The azan is over and the zuhr has come to the dais now. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Just finished recitation of إنما Surah Al-Fatiha. يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Zuhr has recited from the Holy Quran, Surah Tawbah, verse 18. آج کا جمعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ The Friday ایک غیر معمولی of تاریخی today جمعہ ہے. is a historic Friday آج وہ مبارک دن by the grace شروع of ہوا God. ہے جو جماعت احمدیہ This is عالمگیر کے لیے such an برکتوں کی auspicious برکتیں لے کے آیا ہے day which is اور نور bringing علی نور کا منظر blessings پیش ہے. to the worldwide Ahmadiyya community. This is سب سے پہلی بات جو قابل ذکر indicative ہے وہ of یہ ہے Nurun ala Nur, light upon divine light. کینیڈا کی جماعت احمدیہ مسلمہ کے Today, سالانہ جلسے کا افتتاح ایک ایسے روز ہو رہا ہے جب The اس مسجد کا characteristic بھی feature افتتاح ہے is that اور جمعہ کے مبارک دن سے the یہ inauguration افتتاح ہوا. of this mosque اور یہ وہ مسجد ہے and the جو تمام inauguration امریکہ میں of شمالی the اور جنوبی امریکہ دونوں کو ملا کر annual نمازیوں کی گنجائش کے congregation لحاظ سے of سب سے Canada وسیع Jamaat is coinciding. مسلمانوں میں جماعت احمدیہ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید سب سے چھوٹی جماعت ہو، The Ahmadiyya لیکن اللہ community کی عبادت کرنے والوں کے is لحاظ سے دیکھا جائے probably the smallest مبارک دن ہے community کہ among اسے Muslims. خدا کی If عبادت you just کرنے look والوں at the کرنے والوں size. کے لیے تمام امریکہ میں شمالی اور But جنوبی امریکہ میں If you look سب at سے the بڑا خدا aspect کا گھر of بنانے کی worship کوشش of God, then it is a اسے great بہت blessing سے that the مبارک دن Ahmadiyya community اور اس مبارک دن میں has تمام دنیا had کی the occasion جماعتوں کو of building the شامل کرتے largest ہوئے mosque میں تمام in حاضرین all کی طرف سے North محبت America. بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. And I ایک اور تاریخی give to سعادت اس you دن کو یہ ہے on my behalf and on جس behalf میں of all the جماعت audience here احمدیہ کے my Assalamu alaikum. قافلہ کو جو شہرائے اسلام میں دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک اور مبارک خبر دی ہے، The ایک اور سنگ میل ہے جو کئی منازل Ahmadiyya آگے بڑھا community کر which is لگایا on گیا ہے. march towards اور the یہ ہے final کہ victory of انشاء Islam بات میں has میں یہ اعلان کرتا رہا just ہوں کہ اللہ got تعالیٰ کے فضل کے ساتھ a جماعت new احمدیہ blessed عالمگیر کو milestone توفیق ملی ہے کہ 4 بر اعظموں میں، دنیا کے 4 بر اعظموں by the میں grace of God. بیک وقت حضرت اقدس مسیح are موعود علیہ السلام کے ساجد able غلام to کی reach آواز ہی نہیں بلکہ 4 تصویر بھی پہنچ گئی، continents of the اور world, اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود and علیہ السلام give the message of the promised Messiah alayhi salam, not just through voice, but also send the picture as well. And this is a fulfillment of the saying, جب میں یہ کہہ سکتا ہوں fulfillment کہ خدا of کے فضل کے the ساتھ آج prophecy of حضرت the promised اقدس Messiah. مسیح Cause thy ثابت کے message ذریعے to reach the 4 corners بر of اعظموں this کے earth. نہیں بلکہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں پہنچ گئی، By the grace of God, today اور marks ایک بھی گوشہ such a زمین میں blessed ایسا موقع occasion. نہیں رہا جہاں حضرت My اقدس voice مسیح موعود right علیہ now السلام is کے reaching کی not تبلیغ 4 continents, but چوتھی all لحاظ سے 5 پہنچ رہی continents ہے. of the world. And تسلیم there is زبان not سے a single country in the بہت world بڑا اور where مبارک دن ہے
this voice جو is دراصل now آئندہ دور not کے reaching. آغاز کی ایک منزل ہے. This is آگے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہونے والا a ہے. preview of کی تفاصیل the میں blessings of God which are going لیکن آنے والا to be وقت میں showered اللہ تعالیٰ upon you. جماعت کے لیے By the grace of God, اس زمانے میں future ہمارے معاہدین beholds اور مخالف nothing مخالفین but جنہوں نے mercies of جماعت God. احمدیہ پاکستان پر غیر معمولی مظالم کیے اور دیگر ممالک میں بھی ان کی تحریکات enemies of پر جماعت کے Ahmadiyyat خلاف کی تحریک چلائی گئی. unleashed ان کا unprecedented اعتراف tyranny نہ on the Ahmadis living in Pakistan, and at their behest, تمام تر some other ان people بزرگوں کے instigated نتیجے میں enmity against جو Ahmadis in خلاف other ناراضگی countries. شامل بنے ان کو کیا حاصل ہوا اور ہمارے ہاتھ کیا آیا. Now, حقیقت میں I would جو present شہادت عدو کی شہادت to ہے you وہی an شہادت سب account سے زیادہ اعتبار کی لائق of ہوتی ہے. what did they earn یعنی دنیا by کے لحاظ سے ویسے تو سب سے بڑی their شہادت enmity وہی ہے of جو اللہ God, دے. and اور اس شہادت میں what did اللہ کی we earn شہادت کا ذکر as a بھی موجود ہے. result of their enmity. چنانچہ ہفت روزہ Weekly, ایک Ahle Hadith published in مقالہ شائع Lahore ہوا ہے بعنوان دینی جماعتوں کے لیے لمحہ فکر. لکھتے ہیں which says, an عنوان eye-opener نامہ for لاہور کے صفحہ آخر پر religious قادیانی سربراہ communities. مرزا طاہر احمد کی خبر نے چونکا دیا. It says حیران ہوں that باطل پرست ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں. یعنی ایک طرف باطل پرست کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ستاروں پر کمندے ڈالنے کا ذکر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ستاروں پر کمندوں کی بات کی تھی، مگر مہدی برحق کے لیے، آنے والے نمائندے کے لیے. یہ فرمایا تھا کہ جب اسلام کا محض نام باقی رہ جائے گا اور تمام عالم اسلام خرابی کا شکار ہو جائے گا. یہ مضمون ہے تفصیلی. اس کے بعد آپ نے خوشخبریاں دی، اور جو خوشخبریاں دی ان میں عظیم تر خوشخبری یہ تھی کہ لو کان ایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء رجل من ہؤلاء. کہ اگر آسمان ثریا پر بھی پہنچ گیا تو ثریا پر کمندے ڈالنے والے میری امت میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ثریا سے ایمان کو واپس کھینچ لیں گے. تو بات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی جائے گی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبروں کو جھکانے والوں کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کمندے ڈالنے کے حد تک تمہارا اعتراف درست، مگر اہل باطل نہیں، اہل حق ہیں جو آسمان پر ستاروں پر کمندے ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن دینی جماعتیں باہمی سر پھٹول میں مصروف ہیں. یہی تو اور مقدر ہے. وہ قلوبہم شتیٰ تعصبہم نہیں ہوا قلوبہم شتیٰ. تم اپنے دشمنوں کو بظاہر ایک دیکھتے ہو، تمہاری مخالفت میں ایک اتحاد قائم کر لیتے ہو، لیکن ان کا اتحاد مخالفت کے سوا کسی صورت میں نہیں ہوا کرتا. آپس میں محبت کے نتیجے میں نہیں مل بیٹھا کرتے، بلکہ تمہاری دشمنی میں مل بیٹھتے ہیں. اس لیے تم سمجھتے ہو کہ وہ جمیعاً ہے. وہ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے. تو کہتے ہیں لیکن دینی جماعتیں یعنی باطل تو ادھر ہے اور آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اور دینی نعوذ باللہ من ذالک دینی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ آپس میں سر پھٹول میں مصروف ہیں. یہاں بھی خدا کا کلام ہی تو دینی جماعتوں کے ذکر میں یہ تصویر نہیں کھینچتی، بلکہ ان کے لیے یہ مقدر بناتا ہے ان کو دل پھٹے ہوئے. پھر آگے لکھتے ہیں قادیانی باطل ہونے کے باوجود بہت آگے بڑھ رہے ہیں، شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے بغیر. یہ بھی صفات حسنہ مومنوں کی، خدا کے پاک بندوں کی ہے. یہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش. دیکھیے کتنے اعترافات ایک چھوٹی سی تحریر میں اکٹھے ہو گئے، مگر کہتے ہیں یہاں سائنسی سے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں سب روز مصروف ہیں. قادیانیوں کا بجٹ کروڑوں روپاؤں پر مشتمل ہوتا ہے. تبلیغ کے نام پر دنیا بھر میں وہ اپنے جال پھیلا چکے ہیں
ان کے مبلغین دور دراز ملکوں کی خاک چھان رہے ہیں، بیوی بچوں اور گھر بار سے دور قوت لا یموت پر کھانے ہوتے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یورپ کے ٹھنڈے تبرگاہوں میں، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے مارے مارے تھے۔ قادیانیت کی تبلیغ مت کرو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے لیے مارے مارے تھے، اور ہمیشہ ہم اسی طرح کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ خدا کا یہ کلام بڑی شان کے ساتھ پورا ہو جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے متعلق فرمایا گیا، والذی بعث والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی خدا ہے جس نے یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ عالم کے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر۔ یہ سہرا جماعت احمدیہ کے سر پر باندھا گیا ہے اور تقدیر نے باندھ دیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں جو اس سہرے کو ہمارے سر سے اچک سکے، اور تم خود تسلیم کرتے ہو، صرف تمہاری اصطلاح قرآن کی اصطلاح سے ذرا ہٹ کر مضمون پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر دل سے جو حقیقت، جو سچائی اچھل رہی ہے وہ تو ہر دیکھنے والے کو دکھائی دے رہی ہے۔ بیوی بچوں اور گھر بار سے دور قوت لا یموت پر کھانے ہو کر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یورپ کے ٹھنڈے تبرگاہوں میں، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں قادیانیت نہ کہو، اسلام کی تبلیغ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ ادھر ہماری کیفیت یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے بجٹ چند لاکھوں سے متجاوز نہیں ہے۔ دینی جماعتیں کیسی ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ ان میں ایک ایک آدمی ایسا ہے جو ساری جماعت کے عالمگیر چندے سے بڑھ کر اکیلا چندہ دے سکتا ہے، مگر جسے خدا توفیق نہ بخشے، اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی فرقہ اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ خدا کی راہ میں اپنا دل کھولے اور خدا کی راہ پر اپنے پیسے نچھاور کرے۔ یہ توفیق تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیدا کردہ اس آسمانی جماعت ہی کو ہے، اور باقی باتیں جو تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے اعلان کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ نے دنیا میں دوبارہ وہ جماعت پیدا کر کے دکھا دی جو اول دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی، اور جس کے متعلق یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آخری دور میں محمد مصطفیٰ کے ایسے غلام ہوں گے جو ویسی ہی اداؤں کے مالک ہوں گے، ان کو آخر میں پیدا ہونے کے باوجود اولین سے ملا دیا گیا۔ تو خوش نصیب ہے وہ احمدی، کینیڈا کے وہ احمدی جن کو اس عظیم مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے، اور امریکہ کے وہ احمدی جو دور دراز کے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یورپ کے وہ احمدی جن کو خدا نے سعادت بخشی ہے کہ آج وہ اس تقریب میں بہت خرچ کر کے، بہت تکلیف اٹھا کر اس تقریب کی سعادت کا حصہ پانے کے لیے آئے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان اور دیگر جماعتوں کے دور دور سے آنے والے سب احمدیوں کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس عظیم کام کے لیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسعود ٹھہرایا گیا تھا۔ آپ کو خوشخبری ہو براہ راست اور تصویری اور صوتی رابطوں کے ذریعے تمام عالمگیر دنیا کی احمدی جماعتوں کو خوشخبری ہو کہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج ایک ایسا جمعہ طلوع ہوا ہے جس کی شان آگے پیچھے دیکھنے میں دور دور دکھائی نہیں دیتی۔ ایک یکتا جمعہ ہے جس جمعہ کا نور جماعت احمدیہ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت مل کر اس جمعے کی نقل بنا نہیں سکتی، یہ خدا کے کام ہے، خدا ہی کی عطا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں مرزا طاہر احمد کا خطاب سیارے کے ذریعے 4 بر اعظموں میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا، افریقہ، یورپ، ایشیا۔ ہمارا عالمی روحانی اجتماع عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر ہوتا ہے کہ حج کی پوری کیفیات اور حرکات و سکنات سیارے کے ذریعے بعض ایشیائی اور افریقی ملکوں تک تو بمشکل پہنچائی جاتی ہیں،
کسی ملک کے لیکن تمام دنیا میں نہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حج کو کاروبار ہمارے سپرد کر دو، پھر دیکھو خدا کی قسم حج کی آوازیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھیں گی، ہم ستاروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ حج بیت اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے اور اس عظمت کے لیے قربانیاں کرنے والی یہ جماعت ہے جو جماعت احمدیہ ہے، اور جماعت ہی کے مقدر میں وہ دن لکھا گیا ہے جب حج کی برکتیں تمام دنیا میں عام کر دی جائیں گی۔ ایک آواز ہی نہیں، اس کی برکات برقی رو کی طرح دلوں کو متاثر کریں گی، اور تمام عالم ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ یظہرہ علی الدین کلہ کا منصب جماعت احمدیہ ہی کے منصب ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں عطا فرمایا گیا۔ پھر کہتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کی تقریر یا خطاب سیارے کے ذریعے دنیا بھر میں کبھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔ مختلف ممالک میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے قد آور سربراہ موجود ہیں، ان کی تقریریں اور بیانات بھی پریس کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں، سیارے کے ذریعے کبھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیے گئے۔ یہ ان کی لازمی ہے، ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، وہ اس وسیع پیمانے پر نہیں۔ ہمارے ملک میں دو بڑی قومی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ دونوں جماعتیں باری باری ملک کی حکمران رہتی ہیں، لیکن افسوس کہ ان کا بھی کبھی کوئی خطاب عالمی طور پر ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آخری حصہ۔ اب کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کو اتنی خطیر رقم کہاں سے ملتی ہے؟ بس یہ سوال ہے جو ان سے حل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی آنکھیں خدا عطا نہ کرے وہ دیکھ کیسے سکو؟ یہ جو موجودہ پروگرام ہے آج کا، جو 5 بر اعظم میں بیک وقت دکھایا جا رہا ہے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کے مفلسین کو ملی ہے، اور انہوں نے تنہا یہ بوجھ اٹھایا اور اس بوجھ کو سعادت سمجھ کر چومتے ہوئے اٹھایا، بار بار درخواست کی کہ صرف آج کا جمعہ ہی نہیں، ہماری جماعت کو اجازت دی جائے کہ اس کے بعد اگلے دن کا پروگرام بھی اور پھر آخری جمعہ جو کینیڈا میں پڑھا جانا ہے، یہ ساری تقریبات جماعت احمدیہ کینیڈا کے خرچ پر تمام عالم میں دکھائی جائیں۔ تو سرسری جواب تو یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ساری دنیا کے بر اعظموں میں جو پروگرام دکھایا جا رہا ہے، اس کا بوجھ انہوں نے سعادت سمجھ کے اٹھا لیا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والوں کو جو دل عطا ہوتے ہیں وہی ان کا خزانہ ہے، جو قربانی کی روح عطا ہوتی ہے وہی ان کا خزانہ ہے، اور اس خزانے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کوئی عمر ایار کی زنبیل کا تصور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی حیرت انگیز قربانی کی روح جماعت احمدیہ کو نصیب ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ایسے انسان پیدا نہیں کر سکتے جیسے ایک خدا کے بندے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ڈھالنے کی، بنانے کی توفیق ملی۔ ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت مسیح مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے۔ بس اے جماعت احمدی عالمگیر، تم وہ مٹی کے پرندے ہو جن میں آسمانی روح پھونکی گئی، تمہارا مقدر میں اڑنا ہے، ہوا کی دوش پہ بھی اڑنا ہے، لہروں کے ذریعے بھی پہنچنا ہے، اور الحمدللہ کہ آج کا دن کئی لحاظ سے اس روحانی طیور کی پروازوں کا وہ منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک احمدی نے مجھے پاکستان سے خط لکھا کہ مسیح کے آسمان سے نزول کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آسمان سے آواز اتر رہی ہے اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک ذوقی نکتہ ہے، دلچسپ بات ہے، لیکن نزول مسیح تو ہو چکا، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا، اسی کی برکتیں ہیں جو دنیا میں پھیلتی چلی جائیں گی۔ جہاں تک آسمان سے آوازوں کو اترنے کا تعلق ہے، یہ تو ان مولویوں کو جواب ہے جو خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جنہوں نے ہماری آوازوں پر پاکستان میں پابندی لگائی، ہمارے جلسوں پر پاکستان میں پابندی لگائی، ہماری تبلیغ پر پاکستان میں پابندی لگائی۔
یہ جواب ان کو جواب ہے کہ تمہاری ساری پابندیاں آسمان کی تدبیریں توڑ کر پرزے پرزے کر دیں. کوئی زنجیر نہیں ہے جو میرے بندوں کی راہ میں حائل ہو سکے. تم زنجیروں پر زنجیریں پہناؤ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید آزادی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چہار دانگ عالم میں پھیلنے اور پھولنے اور پلنے کی پہلے سے بڑھ کر توفیق عطا فرماتا رہے گا. ان کے سفر کی راہوں میں تمہاری غلیظ گالیاں حائل نہیں ہو سکتی. یہ وہ قافلہ نہیں جو تمہاری گھٹیا حرکتوں اور ادنا اور ذلیل کوششوں کے نتیجے میں اپنی ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چھوڑ دے. تم تو اس قافلے کی خاک کو بھی پا نہیں سکو. اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ، اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہلے سے 10 گنا تیزی کے ساتھ، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ سینکڑوں گنا زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھیلنے والی اور دنیا کو فتح کرنے والی، دنیا کے قلوب کو فتح کرنے والی. یہ صدی ایک غیر معمولی صدی ہے. ابھی تو آغاز ہوا ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے. تصور کریں کہ اس صدی کے اختتام تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اسلام کو کہاں کہاں تک پہنچا کر نہیں چھوڑیں گے. اس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ دعاؤں اور کوششوں اور دن بدن بڑھتی ہوئی قربانیوں کے ساتھ اس نیک کام کو آگے بڑھاتی چلی جائے گی، اور وہ جھنڈا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دنیا کے غلبے کا مقدر کیا جا چکا ہے، ہمیں ادنا غلاموں کو یہ توفیق ملے گی کہ یہ جھنڈا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تمائے. اے آقا، اے تمام جہانوں کے رسول، اے سید ولد آدم، اے تمام انبیاء کے سردار، یہ تیرا جھنڈا ہے. تیرے ادنا غلاموں کو تیری دعاؤں کی برکت سے یہ توفیق ملی ہے اس دنیا کو آج سارے عالم میں گاڑنا. بس تو اور تیرا نام ہمیشہ بلند رہے. آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ ہر ملک، ہر بر اعظم کے ہر قریے سے کچھ پر سلام اور درود بھیجتی. یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس راہ میں بھی بہت سی منازل طے کرنی ہے، بہت سے سفر طے کرنا ہے. ایک مسجد کے قیام سے یا ایک خطبہ جمعہ کی دنیا میں نشر ہونے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہیں. مقصد کے تک پہنچنے کے آغاز ہو رہے ہیں، پہلے قدم ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جماعت احمدیہ کی ترقی کا راز مساجد میں ہے، اور ان مساجد میں ہے جن مساجد کو خدا تعالیٰ کے قائم کردہ شرطوں کے ساتھ آباد کیا جائے. بہت سے ہندو دوست اور زائرین مجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کینیڈا کو بہت وسیع نہیں، بہت خوبصورت مسجد بنانے کی کوشش کی. میں نے سمجھاتا ہوں کہ مسجد کی زینت کو عبادت کرنے والوں کی دلوں کی زینت کو کھولے جاتی ہے. ظاہری زینت کا میں نے تو قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کیا. خانہ کعبہ جو سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ دلاویز اور دلربا مسجد ہے، وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک کھنڈر سے دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے اثر نو اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا، تو اس کا دیکھنے میں دنیا کسی نقطہ نگاہ سے، کسی آرکیٹیکچرل ویو پوائنٹ، یعنی اچھے بنانے والوں کے نقطہ نگاہ سے بھی اس لائق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اسے دنیا میں ایک خوبصورت تعمیر کے نمونے کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن وہ سب سے زیادہ حسین عمارت تھی جس پر خدا کی محبت کی نظر پائی گئی تھی، اور اتنے پیار سے اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے کہ کسی اور مسجد کا اس پیار سے ذکر نہیں ملتا. حقیقت میں مساجد کی شان عمارت میں نہیں بلکہ ان دلوں میں ہے جو خدا کے حضور رکوع کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے ان مساجد میں حاضر ہوتے ہیں. قرآن کریم میں دیکھو مسجدوں سے تم زینت نہیں پاؤ گے، مسجدیں تم سے زینت نہیں ہے.
इसलिए अपनी जीनत में यानी अपने तक़वा और अपने फ़ुनून से खुदा की राह में निछावर होने के जज्बे लेकर रूह के रूपी और सजदे करते हुए मकाम में जाया करें। और वो आयत जिसकी मैंने तलावत की है उसमें अल्लाह फरमाता है इन्नमा यामुर मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलाता व आता ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु। तो देखो अल्लाह की मसाजिद तो सिर्फ वही लोग आबाद करते हैं मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और खुदा के सिवा किसी दूसरे से नहीं डरते। आसा उलाए के यकीन तस्दीक नहीं कि यही वो लोग हैं जो खुदा के हुजूर मुस्तकीम में सुनाते हैं। जमात अहमदिया कनाडा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ होती है, क्योंकि आपने ये जो मस्जिद बनाई है इसे सजाना अभी बाकी है। इसकी जाहिरी चीज छाप और रंग और सूरत और शक्ल जो बना दी गई है बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कुरान कहता है कि यदि तुम्हें अपनी जीनत से लेकर इस मस्जिद में हाजिर होना हो तभी मस्जिद खूबसूरत बनेगी। बस जमात अहमदिया कनाडा को इबादत की तरफ तवज्जो करनी जरूरी है। ये वो मुल्क है जो चारों तरफ से ऐसे असरात में घिरा हुआ है, यानी मगरबी तहजीब के असरात इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो इबादत से रूह गर्दानी पर आमादा करते हैं, जो खुदा के सिवा दिल झूठे बुतों की तरफ फेरने वाले असरात हैं। बस जमात अहमदिया कनाडा के लिए अभी वो मनाजिल बाकी हैं जिन्हें सर करने के बाद हकीकत में ये मस्जिद पाया तकमील को पहुंचेगी। अभी आगाज है। बस मैं आपको खुसूसियत के साथ इबादत के क़याम की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और आपकी वसातत से यानी आपको मुखातब करते हुए तमाम दुनिया की जमातों को भी बैक वक्त मुखातब करते हुए समझाता हूँ कि मस्जिदें बनाएं और खूब बनाएं। खूबसूरत बना सकें तो बहुत बेहतर है, लेकिन हकीकत यह है कि मसाजिद को अपने तक़वा से ज़ीनत बख्शें और इबादत के ज़रिए सजाएं, तब मसाजिद बनाने का हक़ अदा होगा, उसके बगैर नहीं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दावा और आपकी मोहब्बत का दावा करने वालों के लिए ज़रूरी है कि इबादत के मज़मून पर आपकी सीरत का मुतालिया करें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शान से इबादत को ज़िंदा किया और अपनी रातों को जगाया, उसी शान से अपनी इबादत को ज़िंदा करने और रातों को जगाने की कोशिश करें। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, एक महीने के रोज़े रखो, अपने अम्वाल की ज़कात दो और जब मैं कोई हुक्म दूँ तो उसकी अताअत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना, क्या तुम समझते हो कि अगर किसी के दरवाजे के पास से नहर गुजर रही हो और वो इसमें दिन में 5 बार नहाए तो उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाएगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कोई मैल नहीं रहेगी। आपने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है, अल्लाह ताला उनके जरिए गुनाह माफ करते हैं। मुख्तलिफ माहौल के मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं। बाद माहौल में मादी कसाफत बहुत होती है और कपड़े बार बार गंदे होते हैं। हिंदुस्तान में ये याद है इस ज़माने में स्मॉग जो अगर किसी मिली हुई और इससे कॉलर इतनी जल्दी हुआ करते थे कि दिन में बार बार लोगों को कॉलर बदलने पड़ते थे।
قمیص بدلنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، جس میں وہ کوٹ کے اندر ہی ہوتی تھی، تو ایک وقت میں 2 کالن لے کر لوگ گھر سے نکلا کرتے تھے کہ جب پہلا گندا ہو گیا تو دوسرا استعمال کریں گے۔ تو یہاں ان ملکوں میں پولوشن بھی پھیل رہی ہے مادی، اس کے علاج میں بھی جماعت کو کوشش کرنی چاہیے، مگر روحانی پولوشن اتنی ہے کہ اگر کہیں دن میں 5 بار نہانے کی ضرورت ہے تو یہاں بہت ضرورت ہے کہ دن میں 5 بار نہایا جائے۔ بس وہ گھر جو نمازوں کو زندہ کرتے ہیں، جہاں دن میں 5 بار نہانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اپنی نہریں جاری کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی کثافت سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تاریکی اور گند آپ کے گھروں میں داخل ہوگا اور آپ کی روحوں کو ناپاک کر دے گا۔ پھر اس وقت مجھے ماں باپ اگر یہ لکھیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، یہ دین کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑے، اس وقت میں ان سے کہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی، تمہیں پہلے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا، پہلے اپنے گھر میں وہ پانی جاری کرنا چاہیے تھا جو نماز اور عبادتوں کا پانی ہے، جس میں 5 وقت نہا کر تمہارے بچے صاف ستھرے رہتے، تو دنیا کی کوئی آلودگی ان کو گندا نہ کر سکتی۔ یہ ملک وہ ہیں جہاں گھروں گھروں میں تالاب بنائے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت تالاب جن کو دیکھ کر انسان کی ظاہری آنکھ مسحور ہو جاتی ہے، لیکن مومن کو ایک چیز سے ملتی جلتی چیز کا خیال آنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا والے لوگ دنیا کے لحاظ سے کتنے خوبصورت اور تسکین والے گھر بناتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے روزانہ نہانے اور صاف ستھرے ہونے کا کیسا کیسا انتظام کرتے ہیں۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہیں، کیا ہمیں ان سے نصیحت نہیں پکڑنی چاہیے؟ کیا ہمارے گھروں میں 5 وقت صفائی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جاری و ساری کوثر کے چشمے نہیں بہنے چاہیے جو روحوں کو دھوتی اور پاک اور صاف کرتی ہیں اور خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار کرتی ہیں؟ وہ زینت آپ نے خود پہلے اپنے لیے اختیار کرنی ہے، پھر مسجدوں کو وہ زینت بخش سکیں گے۔ اگر آپ کو زینت عطا نہ ہوئی تو یہ مسجد بے زینت رہے گی، اور کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ ظاہری طور پر آپ اتنا خرچ کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا کر خدا کا ایک گھر بنائیں، وہ بظاہر نمازیوں سے آباد ہو اور خدا کی نظر میں وہ ویران ہو۔ خدا نہ کرے کبھی جماعت احمدیہ پر یہ وقت آئے کہ یہ منظر جماعت احمدیہ پر صادق آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نقشہ کھینچتے ہوئے آخرین کے زمانے کے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کی تصویر کھینچی ہے، ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے، اِنَّ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اسْمُهُ افسوس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے، جب قرآن صرف خوبصورت تحریروں میں ڈھالنے کے لیے رہ گئے، مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے ساتھ، علماء شر من تحت الارض، اس بدنصیب دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے بڑی بھاری نصیحت ہے، اگر تقویٰ کی زینت سے آپ نے اپنی مسجدوں کو آباد نہ کیا تو ظاہری طور پر اگر مسجدیں آباد بھی ہوئیں تو خدا کی نظر میں وہ خراب من الخدا ہی رہیں گی۔ خدا کرے کہ ہماری مسجدیں ہمیشہ خدا کی نظر میں آباد رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی تو ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ بس قیام نماز کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں
جو نماز کی مرکزی روح کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ نوافل اور تہجد کی نمازیں ہیں. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں آئندہ نسلوں میں نماز قائم رہے اور پوری شان اور حفاظت کے ساتھ قائم رہے تو اس کے ارد گرد وہ فصیلیں بھی کھڑی کریں جو نوافل کی فصیلیں ہیں. ان سے نماز پر ضرب نہیں آئے گی. اگر کبھی کمزوری دکھائیں گے تو نوافل کی حد تک اثر رہے گا لیکن فرائض قائم رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ صرف گھروں میں نماز باجماعت کے قیام کی عادت ہی نہ ڈالی جائے بلکہ نوافل کی روح کو ترویج دی جائے اور اپنے بچوں کو نفل پڑھانے سکھائے جائیں. کبھی آدھی رات کو اٹھا کر ان کو تہجد کا مزے میں شامل ہونے کے لیے توفیق عطا ہو. رفتہ رفتہ ان کو کس سے بنائیے، رفتہ رفتہ ان کو آگے کھیلیے اور بڑے ہو کر یہی یادیں ہیں جو ان کی پاکباز زندگی کی شکل میں ڈھل جائیں گی. اس چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے خصوصیت سے بہت ضروری ہے اور آپ میں سے وہ بڑے بھی جو اب تک نماز کے قیام سے محروم ہیں میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ نماز کا قیام از بس ضروری ہے. نماز قائم ہوگی تو جماعت احمدیہ قائم رہے گی. اگر نماز گری تو جماعت احمدیہ گر جائے گی اور کوئی چیز سے دوبارہ قائم نہیں کر سکتی. اس لیے نمازوں کی حفاظت کریں. وہ مسجد جو یہاں بنائی گئی ہے اس مسجد تک تو لوگ دور دور سے کبھی کبھی پہنچا کریں گے لیکن گھر کی مسجد میں تو ہر انسان پہنچ سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر بنایا، ایک بیت الدعا بنائی اور صحابہ میں یہ رواج تھا کہ اپنے گھروں میں چھوٹی سی مسجد بھی بنا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو مسجد تک نہ جا سکیں وہ وہاں نماز پڑھ لیا کریں. مجھے یاد ہے دارالانوار میں ہمارے نانا کا گھر تھا ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کا. انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. جب وہ معذور ہو گئے اور مسجد تک نہیں جا سکتے تھے تو اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے یا اپنے کسی بچے کے ذریعے اس کو آگے کھڑا کر کے آپ باجماعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ بہت ہی پاکیزہ سنت ہے کہ گھروں میں کوئی جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر دی جائے. اس سے باجماعت نماز کی انسٹیٹیوشن یعنی یہ جو نظام ہے یہ زندہ رہے. اور اس کے علاوہ خدا کے فضل سے نوافل کی بھی تحریک کی جاتی رہے پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح کے دل آمادہ ہوں متنفر نہ ہوں. نفل کے معاملے میں تو کوئی سختی نہیں ہو سکتی. نفل کی تحریک آپ کی خوش اداؤں سے ہوگی. نفل تبھی آپ کی اولاد میں قائم ہوں گے جب آپ کے بچے آپ کو اس رنگ میں نفل پڑھتے دیکھیں گے کہ وہ یادیں ان کے دلوں پر میں جاگزین ہو جائیں گی اور ان کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ایسا کریں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے بچوں میں یہ فطرت پیدا کی ہے. یہ تبھی ایک رجحان رکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو چیز خاص انہماک سے اور پیار سے کرتے دیکھتے ہیں وہ اسی طرح شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھروں میں عبادت کو دیکھتے ہوئے بچے شروع سے ہی ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے رہے، سجدے کرتے اور غلطیاں بھی کرتے مگر اپنے عبادت سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار اپنے معصومانہ رنگ میں ہمیشہ کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پھر توفیق دی کہ وہ نماز پر قائم ہوئے اور دوسروں کو نمازوں پر قائم کرنے والے بنے. بس اپنے ہر گھر میں نماز کے قیام کے لیے محنت کریں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا سردی وغیرہ کی وجہ سے دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی ایک قسم کا رباط ہے یعنی سرحد پر چھاؤنی قائم کرنا. قرآن کریم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے رابطو کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ انتظار نہ کرو کہ دشمن تمہارے دل تک آ پہنچے تب تم دفاع کی کوشش شروع کرو.
جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی سلطنتیں، ان کے ممالک محفوظ رہتے ہیں۔ بس فرمایا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کا میں مضمون تمہیں سمجھاؤں، وہ یہ ہے کہ تم ہر حالت میں نماز کو قائم کریں۔ سخت سردی میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو تیمم کر لوں، گرم پانی میسر نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ اکثر قادیان میں بھی بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، یہ آج کل کے ہاٹ واٹر ٹیپس وغیرہ یہ کہاں ہوا کرتی تھی۔ سخت ٹھنڈا پانی جو بعض دفعہ کورے سے جم بھی جایا کرتا تھا، اسی سے ہم سب وضو کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایک تکلیف اور امتحان اپنی انتہا کو پہنچا ہو، اس وقت اپنی قدروں کی حفاظت کرنا، یہ ہے سرحدوں پر گھوڑے باندھنا۔ اور مثال یہ دی کہ سخت ٹھنڈے پانی میں دل نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھنڈے پانی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب سنوار کر وضو کرو، اور پھر نماز پڑھنے جاؤ، پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار شروع کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نماز کی کیفیت کیا تھی، اس سلسلے میں بھی میں آپ کو وہ کچھ چند احادیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جو دوسروں کے دیکھنے والوں کے دل میں بھی جاگزین ہو جاتی، ایسا مستقل نقش بن جاتی کہ وہ نقش ان کی زندگی کی عادات میں بدل جاتا ہے، وہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ ایسی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے گھروں میں۔ اگر مائیں ایسی نمازیں پڑھیں جنہیں ہم پنجابی میں ٹرخانہ کہا کرتے تھے، اردو میں بھی شاید ٹرخانہ کہتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مسجد اقصی نماز پڑھنے گیا تو ایک چھوٹا سا لڑکا اتنی تیز نماز پڑھ رہا تھا جیسے پنکھا چل رہا ہو، وہ ٹک 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 ٹکنے لگائیں اور اس کے بعد فارغ ہو کے چل پڑا۔ مجھے نظر آیا بعد میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ میں ٹرخانہ ہی ہے، اور کی ہے فرض پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ظاہری طور پر اپنے آپ کے پیش کر دینا ہے، بس تو میرا کام ہو گیا۔ خدا کو ٹرخا کوئی نہیں سکتا، اپنے آپ کو ٹرخاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو خدا کے اور خدا کے بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ اگر نمازوں میں تم خدا کو ٹرخاؤ گے تو تم اپنی نسلوں کو ٹرخا رہے ہو گے، اپنی مستقبل کو ٹرخا، اپنی عقیدت کو ٹرخا رہے ہو۔ کوئی خدا کو ٹرخا نہیں سکتا۔ یہ بات کیوں لگتی ہے، تم کو لگتی ہے کہ خدا کو خداوند کو دینا نہیں۔ ہمارے اس کا جواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر گھر میں اس مسجد کا حق ادا ہوگا۔ پھر خدا آپ کو توفیق بخشے گا کہ آپ بستی بستی میں مساجد بنائیں گے، اور خدا کی محبت اور پیار کی نسلیں ہر اس مسجد پہ پڑا کریں گی جو احمدی متقین کو بنانے کی توفیق عطا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ مجھے خیال آیا کہ حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر میں حضور کی تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور رکوع میں ہیں، ایک ویران سی جگہ میں، اندھیری رات تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اندھیری رات تھی کہ آگے مضمون بتا رہا ہے۔ حضور نماز میں رکوع میں ہیں، یا شاید آپ اس وقت سجدہ کر رہے تھے، یعنی دکھائی نہیں دے رہے تھے، آواز سے پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہر قسم کی بزرگی کا حامل ہے، تو میرا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہوں اور جو کچھ میں ان کے سامنے کرتا ہوں، ان میں سے میرے ہر عمل کو اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپ دے۔ کیسی عجیب دعا ہے! اتنا عظیم عارف باللہ وہ انسان تھا، تمام نبیوں کو سردار بنائے، تمام زمانوں کا سردار بنائے۔ فرماتے ہیں جو میں چھپ کر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ریا کا نعوذ باللہ من ذالک پہلو، کوئی ایسی بات ہو جو تیرے حضور پسندیدہ نہ ہو، اس لیے میں تو یہ التجا کرتا ہوں
کہ صرف میرے ظاہر نہیں، میری چھپی ہوئی عبادتوں پر بھی اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر ڈال اور اسے اپنی ستاری کے پردے میں چھپا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی گہرائی تک خلوص ہی خلوص تھا۔ جھوٹ تو درکنار، جھوٹ کے کسی دور دراز کے اثر کا بھی کوئی شائبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتوں کی آماجگاہ پر نہیں پڑا کرتا تھا، یعنی دل پر نہیں پڑتا تھا۔ لیکن انکساری کا عجیب عالم ہے کہ حضور اپنے رب کے حضور گرتے ہوئے جھکتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، یا خدا میری وہ باتیں جو میں ظاہر میں کرتا ہوں لوگوں کے سامنے مجبوراً تو نے حکم دیا ہے، اور وہ باتیں جو میں چھپ کے کرتا ہوں، ان دونوں پر یکساں اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر ڈال دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو جب نماز میں اس طرح اپنے مولا کے حضور دعا کرتے دیکھا، اپنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے لوٹ آئی۔ میں کیا سمجھی تھی اور کیا ہو رہا ہے، کیسے زن کیا میں نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی محبت میں نکلے تھے، اور میں نے کیا سمجھا کہ کس کی محبت میں نکلے ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، ہر لمحہ نماز کا انتظار رہتا تھا، ہر وقت طبیعت نماز کے لیے بے چین رہتی تھی، دل مسجد میں بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے، یا بلال ہو ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہ پہنچا، کیونکہ وہ اذان دیا کرتے تھے۔ مراد یہ تھی کہ وقت ہو تو اذان دیا کرو تاکہ ہمیں نماز کا باجماعت کی توفیق ملے اور اس طرح دل کو راحت پہنچے۔ آخری بیماری کے دوران حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمازوں سے عشق کس شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ بیماری کے ایام میرے گھر میں گزارنے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں۔ انہوں نے حضور کو اجازت دے دی تو آپ ایک دن دو آدمیوں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کا سہارا لے کر باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور بیماری مزید بڑھی تو فرمایا کہ مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ جو بھرے ہوئے ہوں۔ ایسی شدت سے بخار کی تپش تھی، ایسی شدت کے ساتھ اس بخار میں آپ مبتلا تھے کہ فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ جو بھرے ہوئے ہوں اور ان کے بندھن کھولے نہ گئے ہوں، یعنی ان میں سے کچھ بھی پہلے استعمال نہ ہو، تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور لوگوں سے باتیں کر سکوں۔ تب ہم نے آپ کو حضرت افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹب میں بٹھایا اور آپ پر مشکلوں سے پانی بہانا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ ہاتھ سے اشارہ فرمانے لگے کہ بس بس کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نماز پڑھائی، اور یہ نماز کا شوق تھا دراصل، جس کی خاطر آپ نے بخار کو اس طرح اتارا، اتنی سخت تپش تھی کہ 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر بہایا گیا، اور اس طرح بخار جب کم ہوا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دینہ خواہش کو پورا کر سکے جو بیماری کے دنوں میں پیدا ہوئی تھی، اس لحاظ سے دینہ کہ آپ باہر جا کر سب میں بیٹھ کر عبادت کر سکیں اور انہیں نصیحت فرما سکیں۔ ابن شہاب سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے مجھے بتایا کہ پیر کا دن تھا جس دن حضور کی وفات ہوئی تھی، یہ آخری دن ہے مرض الموت کا،
مسلمان صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں مصروف تھے اور ابو بکر انہیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضور نے اس وقت جب دو صفوں میں نماز میں کھڑے تھے حضرت عائشہ کے حجرہ کا پردہ اٹھایا اور انہیں دیکھ کر مسکرائے اور ہنس دیے اور وہ سب چونک گئے۔ حضور نے انہیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو، پھر حضور حجرے کے اندر ہو گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس قدر شدید تکلیف تھی اس وقت کہ دوسری احادیث سے جس میں آپ کی مرض الموت کے آخری دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان میں نقشہ کھینچا گیا ہے، پڑھ کر دل خون ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا حال پڑھ کر کس سخت تکلیف سے آپ اس دنیا سے اس وجہ سے رخصت ہو رہے تھے، صرف بخار کی تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ تکلیف تھی کہ میرے پیچھے کیا ہوگا اور لوگ کہیں یہ نہ کر لیں اور وہ نہ کر لیں۔ چنانچہ آپ کی آخری وقت کی نصیحتیں اسی مضمون پر مشتمل تھی، اور سب سے زیادہ جو غالب چیز تھی وہ یہ تھی کہ جن غلاموں کو میں نے عبادت کے آداب سکھائے ہیں اور عبادت کے ڈھنگ سکھائے ہیں، وہ کیا میرے بعد عبادت کو جاری بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خواہش جو اس دنیا میں پوری کی ہے وہ یہ کہ پردہ اٹھا کر ان نمازیوں کو دیکھا جن کو آپ نے اس دنیا میں نماز کے آداب سکھائے تھے، ان کے چہروں پر ایسے عزم کے آثار دیکھے، خدا کے لیے ایسے وفا کے جذبے دیکھے، ایسے سجدے کرتے ہوئے ان کو دیکھا، ایسے رکوع کرتے ہوئے ان کی روحوں کو دیکھا کہ آپ پہلے مسکرائے اور پھر ہنس دیے اور پھر بڑی تسلی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے پیش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام جس کے متعلق ایک مجلس میں بھی کچھ سوال ہوا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایک دو دن پہلے مجلس میں یہاں سوال ہوا تھا، جب خدا تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ اے میرے بندے تیرے لیے دو امکانات ہیں، میں تجھے دو قسم کے رستوں کے چلنے کے فیصلے کا اختیار دیتا ہوں۔ ایک راہ اس دنیا میں کچھ اور دیر رہو اور اپنے فرائض کو ادا کرو اور وہ پائے تکمیل تک پہنچیں، یعنی مزید آگے بڑھیں، اور ایک یہ کہ تم میری طرف واپس آ جاؤ۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کی راہ کیوں اختیار کی؟ خود تو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ موت کی دعا نہ کرو۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، موت کی دعا نہ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں فرماتا کہ اس دنیا کے کاروبار میں رہتے ہوئے جو آخرت کے لیے ہم کمائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے متعلق ہم خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اور کسی وقت بھی موت کا فیصلہ خود کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ گویا ابرار میں داخل ہو گئے، اب کوئی خوف نہیں ہے، اب خدا کی طرف سے جو قضا ہے ہم ٹھیک ہیں۔ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا نے پوچھا تو حقیقت میں یہ گواہی دی کہ اے میرے بندے تو نے اپنے کام کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے، اب کچھ ایسا کرنا باقی نہیں رہا جس کے نتیجے میں تو اپنے مشن کو اس آخری مقام تک پہنچا سکے جس تک پہنچانے کے لیے ہم نے تجھے مقرر فرمایا تھا۔ اس لیے اگر کچھ اور یہاں رہنا ہے اپنے عزیزوں اور قریبیوں اور پیاروں میں تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، شوق سے اجازت دیتا ہوں، اور اگر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو یہ بھی تجھے اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں صبح جو نماز کے لیے پردہ اٹھایا گیا ہے، بعید نہیں کہ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی ہو کہ وقت آنے والا ہے، اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کا کیا حال ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جس کی طرف جا رہے تھے وہ زیادہ محبوب تھا، اس لیے رونے کی بجائے آپ مسکرائے اور پھر ہنس دیے
اور بڑے شوق اور خوشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ عرض کیا، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں نے عبادت گزار پیدا کر دیے ہیں جو قیامت تک تیری عبادت کی حفاظت کرتے چلے جائیں۔ اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے واپس بلا لے، میں تیرے قریب تر آ جاؤں۔ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تم اس شان سے عبادت کی حفاظت کرو کہ قیامت تک تم پر بھی محمد مصطفیٰ کی مسکراتی ہوئی نظریں پڑیں، محبت اور پیار کی آنکھیں تمہیں دیکھیں، اور ہر بار والے اعلیٰ پر یہ تقدیر، خدا کی تقدیر یہ گواہی دے، محمد مصطفیٰ کے دل کی آواز اور آپ کی روح کی آواز یہ گواہی دے کہ ہاں میرے وہ بندے آج بھی زندہ ہیں جو قیامت تک میری بتائی ہوئی عبادت کی رسموں کو زندہ رکھیں گے، ان کی جانیں بھی جائیں تو زندہ رکھیں گے، ان کے عزیز بھی ان کے سامنے ذبح کیے جائیں تب بھی وہ زندہ رکھیں گے، ان کو بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کی توفیق ملے تو خوشی سے پیش کریں گے، لیکن عبادت کی حفاظت کے لیے اپنا جان، مال، عزت، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر تم ایسے بن جاؤ تو خدا کی قسم تم کامیاب ہو، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی۔ آج کے مولوی، ان کے مقدر میں ناکامیاں لکھی جا چکی ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ میں آخر پر اس اعتراف حقیقت کا دوبارہ ذکر کرتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا تھا۔ اس میں ایک عظیم اعتراف کیا گیا ہے جو حقیقت میں جماعت احمدیہ پر اس رنگ میں پورا اترتا ہے کہ وہ الفاظ پورے نہیں اترتے، مگر وہ مضمون جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ جماعت احمدیہ کے حق میں پورا اترتا ہے۔ وہ آخر پر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کا پیغام نشر ہو رہا ہے اور اس شان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مضمون پورا کرنے کے بعد آخر پر کہتے ہیں، خدا کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ آج تک اکٹھے نہیں ہو سکتے، 1400 سال ہو گئے ہیں جب سے بکھرنے شروع ہوئے ہیں، بکھرتے ہی چلے گئے۔ اگر کوئی آج خدا واحد کے نام پر اکٹھا ہے تو جماعت احمدیہ اکٹھی ہے، اس کے علاوہ سر بکھرتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور خدا کی عظمت کے حوالے دے کر یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، جیسا کہ 1953 میں اکٹھے ہوئے تھے۔ 1953 میں اکٹھے ہوئے تھے، پھر بکھرنے کے لیے اور پھر بکھرنے کے لیے اور بکھرتے چلے جانے کے لیے۔ کیا یہ اکٹھے ہونے کا تمہارا تصور ہے؟ کہتے ہیں ورنہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ اور کہتے ہیں اقبال مرحوم کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کتنی سچی بات تمہارے منہ سے نکل گئی۔ وہ جماعت جس کی آبادیوں کے مشورے آسمانوں پر ہو رہے ہیں انہیں تم کبھی برباد نہیں کر سکو گے، اور وہ جماعتیں جن کی بربادیوں کے مشورے آسمان پر ہو رہے ہیں تم انہیں کبھی آباد نہیں کر سکتے۔ آسمان ہی کے مشورے ہیں جو زمین کی تقدیریں اور تدبیریں بنائے جاتے ہیں، اور خدا واحد و یگانہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج دوبارہ محمد مصطفیٰ کے یہ غلام جو جماعت احمدیہ کے ممبران ہیں، جماعت احمدیہ سے وابستہ ہیں، انہیں توفیق ملے گی کہ اثر نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے، خدا واحد و یگانہ کے گیت گاتے ہوئے نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی مساجد تعمیر کرتے چلے جائیں گے، اور ہر مسجد کو اپنے تقویٰ سے بھرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما